السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم لیکن اکثر نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے ایک بہو کی پرائیویسی کا۔ یہ ایک ایسی خاموش دیوار ہے جسے ہمارے معاشرے میں اکثر محبت اور اپنائیت کے نام پر گرا دیا جاتا ہے۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ حق کتنا ضروری ہے اور اسے نظر انداز کرنے سے گھر کیسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہے، اپنا کمرہ، اپنے لوگ، اپنی عادتیں، سب کچھ، صرف اس امید پر کہ اسے ایک نیا گھر ملے گا۔ تو کیا اسے صرف روٹی اور کپڑا چاہیے؟ نہیں، اسے ان سب سے بڑھ کر ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے پرائیویسی۔ ایک چھوٹا سا کونا جہاں وہ بس وہ ہو، جہاں اسے کسی کو جواب نہ دینا پڑے۔ لیکن افسوس، ہم اسی کونے کو اپنائیت کا نام دے کر اس سے چھین لیتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایسے ہی گھر کی کہانی سنتے ہیں جہاں پرائیویسی نہ ہونے کی وجہ سے محبت آہستہ آہستہ نفرت میں بدل گئی۔ یہ کہانی ہے عائشہ کی۔ ایک بہت اچھے گھر میں بیاہی گئی، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سب مل جل کر رہتے تھے، شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ سب سے پہلی چیز، ان کے کمرے میں کوئی بھی کسی بھی وقت بس یوں ہی اندر آ جاتا تھا۔ دستک دینا جیسے ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ کسی کی ذاتی حدود میں پہلا اور سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اور بات صرف کمرے میں آنے کی نہیں تھی، ان کی ذاتی چیزیں، ان کی الماریاں تک کھولی جاتی تھیں، چیک کی جاتی تھیں۔ یہ بے اعتمادی کا وہ احساس ہے جو کسی بھی رشتے کی جڑ کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے یا سہیلیوں سے بات کر رہی ہوتی تو محسوس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی کان لگا کر سن رہا ہے۔ ان کی ذاتی گفتگو اب ذاتی نہیں رہی تھی، اور یہ چیز انہیں ہر وقت ایک عجیب سے دباؤ میں رکھتی تھی۔ اور اگر کبھی ہمت کر کے انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر بھی لیا تو بس فوراً بدتمیزی کا ٹھپا لگ جاتا تھا۔ تانے ملتے کہ یہ تو الگ تھلگ رہنا چاہتی ہے، گویا اس گھر میں اپنے لیے 2 پل نکالنا بھی ایک بہت بڑا جرم تھا۔ اب خود سوچیں، جب کسی انسان کی روح کو روزانہ اس طرح چھلنی کیا جائے، جب اس کی نجی زندگی کو سرے عام تماشا بنا دیا جائے، تو آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور نتیجہ وہی نکلا جس کا ڈر تھا۔ عائشہ کو وہ گھر اپنا گھر لگنا ہی بند ہو گیا۔ وہ ایک قید خانہ لگنے لگا۔ وہ محبت اور اپنائیت جو وہ دل میں لے کر آئی تھیں، آہستہ آہستہ نفرت اور بیزاری میں بدل گئیں۔ اور یہ اس گھر کے لیے، اس خاندان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویسی کا چکر یہ سب مغربی باتیں ہیں، ہمارا کلچر تو مل جل کر رہنے کا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین، اسلام اور آج کی سائیکالوجی اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور یہاں ایک بڑی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اسلام نے جو بات 1400 سال پہلے کہی، آج کی سائنس بالکل وہی بات ثابت کر رہی ہے۔ ایک طرف اسلام نے ہمیں دوسروں کی جاسوسی کرنے سے سختی سے منع کیا اور بغیر اجازت کسی کے گھر یا کمرے میں داخل ہونے کو گناہ قرار دیا۔ دوسری طرف آج کی سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذہنی صحت کے لیے، ریچارج ہونے کے لیے تنہائی کے کچھ لمحات کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے، تجسس، یعنی دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا، ان کے راز جاننے کی کوشش کرنا، چھپ کر ان کی باتیں سننا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سنگین گناہ قرار دے کر اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو سمجھ آ گیا، اس کی اہمیت بھی پتہ چل گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہم ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا سکتے ہیں جن سے گھر کا سکون بھی بنا رہے اور رشتے بھی محفوظ رہیں؟ حل بہت آسان ہے، بس 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلا، دستک دیں۔ یہ صرف ایک دستک نہیں، یہ احترام کی نشانی ہے۔ دوسرا، سوالوں کی بوچھاڑ بند کریں، اسے ہر وقت کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، اسے سانس لینے کی جگہ دیں۔ اور تیسرا اور بہت اہم، اس کے اپنے گھر والوں سے تعلق کا احترام کریں۔ یہ اس کی جڑیں ہیں، انہیں کاٹنے کی کوشش نہ کریں۔ یقین کریں، یہ چھوٹے چھوٹے قدم بھروسے اور محبت کے بڑے بڑے پل بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک خوشحال گھر صرف اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتا، وہ بنتا ہے احساس سے۔ اس احساس سے جہاں ہر کوئی، چاہے وہ بیٹا ہو یا بہو، خود کو محفوظ اور آزاد سمجھیں۔ اگر آپ ساس یا سسر ہیں تو اپنی بہو کو وہی عزت اور پرائیویسی دیں جو آپ اپنی بیٹی کے لیے دوسرے گھر میں چاہتے ہیں۔
اس اہم گفتگو کے بعد اب ہم آپ کو بھی سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ایسے مسائل کا حل ہم سب کی اجتماعی سوچ سے ہی نکلتا ہے۔ اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے بہو کو اس کی ذاتی پرائیویسی دینا ممکن بھی ہے؟ اگر ہاں تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر رکاوٹیں کیا ہیں؟ اب آپ کی باری ہے۔ اپنی رائے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک جملہ کسی ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچا لے۔ اس اہم پیغام کو ہر گھر تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ایسے ہی موضوعات پر مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور انتظار کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کا، جس میں ہم ایک اور تلخ حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، بیٹی کا حق وراثت، وہ گناہ جو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔